اس کے قریب ہونا، اس کی چاہت ہونا، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ جو لوگ زندگی کو شوق کے تحت گزارتے ہیں، اعلیٰ ترین منصب ہے، کیونکہ اگر آپ کے ذمہ بھی کوئی کام لگا دیا جائے، اگر آپ کے اندر اس کا شوق ہو تو وہ کام جتنی اچھی پرفارمنس سے ہوگا اتنا خوف سے نہیں ہو سکتا۔ اس میں آپ کی لگن بھی ہو جائے گی، آپ کی چاہتیں شامل ہو جائیں گی، آپ کو وقت کا بھی خیال نہیں رہے گا، کسی نقصان کا بھی خوف نہیں رہے گا۔ تو شوق اول نمبر پہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ کے ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں اللہ کو شوق سے دیکھنا ہے، محبت سے دیکھنا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب اس کے اندر محبت اود کر آئی اور اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو انسان کو تخلیق کیا۔ جب ہم پیداواری شوق کی ہیں، پیداواری محبت کی ہیں، اور پھر اللہ ایک بات اور کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نفس پر تم پر رحمت فرض کر لی ہے، میں نے اپنے نفس پر تمہارے لیے رحمت کو فرض کر لی ہے۔ جب اللہ آپ سے اتنی محبت رکھتا ہے، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کارواں میں تشریف فرما تھے تو ایک عورت کا بچہ کھویا گیا، اور جب وہ مل گیا، اب آپ کا دعوت کا اپنا انداز ہے، آپ نے فرمایا اگر میں اس عورت سے یہ کہوں کہ اس بچے کو آگ میں پھینک دے جو اس کو تلاش کے بعد ملا ہے، تو کیا یہ پھینک دے گی؟ لوگوں نے کہا ہرگز نہیں، یہ تو بڑی بے چین تھی اس کے لیے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے 1000 گنا تمہارے لیے بے چین ہے۔ تمہاری محبت اتنی ہے اللہ کو کہ اللہ تمہیں ہرگز آگ میں نہیں پھینکنا چاہے گا، تم خود سے چھلانگ لگاؤ تو الگ بات ہے۔ تو جب بڑا اتنی محبت کر رہا ہے، ہمیں اس کے بدلے میں اس کو کتنی محبت سے دیکھنا چاہیے، ہمارے انداز کیا ہونے چاہیے، اور کیا کسی نے کوئی قربانی آج تک خوف کی حالت میں دی ہے یا شوق کی حالت میں دی ہے؟ آپ اپنی نیند چھوڑتے ہیں، اپنا آرام چھوڑتے ہیں، اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، اس میں خوف کا جذبہ نہیں ہوتا، وہ شوق اور لگن میں ہوتا ہے۔ اب دیکھنے کا سسٹم یہ ہے، اللہ نے یہ کہا کہ تم اگر مجھ سے راضی تو میں بھی تم سے راضی۔ تو پہلے ہمیں اللہ سے محبت کرنی ہے، پھر اللہ ہم سے محبت شروع کرتا ہے۔ جو اللہ کو صرف ڈر سے پہچانتے ہیں وہ نارمل نہیں رہتے، نارمل رہتے ہوئے اللہ کو چاہنا ہے۔ جب آپ نارملسی کے اندر اللہ کو چاہیں گے تو وہ شوق سے چاہنا ہوگا، محبت سے چاہنا ہوگا۔ اور پھر ایک ایسی بات کہی گئی، 2 سنتیں ہیں، ایک سنت الہیہ ہے اور ایک سنت مصطفیہ ہے۔ اگر آپ کو اللہ کی محبت نہ ہو تو کیا آپ اللہ کی سنتوں پہ چل سکتے ہیں؟ کیا آپ صبغت اللہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے رنگ میں رنگے جا سکتے ہیں؟ خوف میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی فلسفے کو محبت کے سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ تمہارا ایمان ہرگز مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مال، جان، اولاد، ناموس سے بڑھ کے پیارے نہ ہو جائیں۔ اگر یہ آپ میں نہ ہو تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی نہیں کر سکتے، ان کی سنتوں پر نہیں چل سکتے۔ اگر آپ کو اللہ سے پیار نہیں ہے تو آپ اللہ کے لیے قربانی نہیں کر سکتے۔ آپ کو اپنے اندروں میں ٹٹولنا ہے، اپنے سینوں میں ٹٹولنا ہے کہ
آپ اللہ سے خوفزدہ ہیں یا اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ اور یہ محبت ہی ضروری ہے. کیوں؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کی ساری مخلوق سے محبت کرتا ہے. اگر اس کی مخلوق سے محبت نہ کرے تو کائنات کا نظام خوبصورتی کے ساتھ رواں دواں نہیں رہ سکتا. یہ محبت کے جذبے ہیں. پھر آپ نے دیکھو اللہ نے کریٹ کیا، انسانوں کو پیدا کیا تو کتنی محبت کی. اللہ خود نہیں کھاتا، آپ کو نعمتیں کھانے کو دیتا ہے. اللہ نہیں سوتا، آپ کو میٹھی نیند سلاتا ہے. اللہ اولاد نہیں رکھتا، آپ کو اولاد دیتا ہے. اللہ زوجہ نہیں رکھتا، آپ کو زوجہ دیتا ہے. خوشیاں دیتا ہے، خوشبوئیں دیتا ہے، پھل دیتا ہے، انواع و اقسام کی. کتنا احسان کیا کہ آپ کے کانوں کو ایسی اہلیت دے دی، ایسا آرٹ دے دیا کہ وہ آوازوں میں جدا جدا آوازوں کو الگ شناخت کر سکتے ہیں، ان سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. آپ کی آنکھوں کو یہ قوت دے دی کہ مختلف رنگوں کو، مختلف چیزوں کو وہ پہچان سکتی ہیں. آپ کی زبان کو وہ شناخت دے دی کہ وہ سارے میٹھے، نمکین، پھیکے، مرچوں والے، کساہٹ والے سارے ذائقے چکھ سکتی ہے. یہ اللہ کی وہ مامتا ہے جو اس کے اندر بھرپور ہے، جس نے آپ کو اس طرح نوازا ہے. اور پھر جو ظاہرہ آپ کو ماں دی، دنیا میں ایک مادی سسٹم میں جو آپ کو ماں دی، جو آپ کو جنم دیتی ہے، دنیا میں لانے کا سبب بنتی ہے، اس کو بھی اتنا اس محبت سے نواز دیا کہ وہ راتوں کو جاگتی ہے، آپ کو سلاتی ہے. آپ کے مستقبل کے لیے اچھائیوں کی خواہاں ہے، دن رات آپ کے لیے جاگتی ہے، دعائیں کرتی ہے، آپ کے لیے بے چین رہتی ہے. تو یہ محبت اور مامتا ایک ہی روپ کے دو نام ہیں، ایک ہی چیز ہے. اللہ محبت سے بھرا پڑا ہے اور مخلوق میں اپنی اسی سنت کو دیکھنا چاہتا ہے. تو اگر اللہ کو آپ خوف سے دیکھیں گے تو آپ یقین کریں آپ ہر ذی روح سے خوف کریں گے. جو اللہ کو محبت سے دیکھتے ہیں وہی لوگ وہ ہیں جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جو اس کے لیے سیکریفائز کرتے ہیں، اس کو کچھ دیتے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، اب پاکستان سے آپ محبت کرتے ہیں، کیا اس کے بغیر پاکستان قائم رہ سکتا ہے اگر خوف کے پہلو آپ پر غالب ہو؟ آپ باہر سفر کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، لوگوں سے ڈیلنگ کر سکتے ہیں، راتوں کو فنکشن پہ جا سکتے ہیں. جو اللہ کا خوف بتایا گیا نا وہ بہت مس انڈرسٹوڈ ہے، اس میں بڑی زیادتی ہوئی ہے کہ اللہ کا خوف کرو. اللہ کا خوف یہ نہیں ہے کہ آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا، یہ تو دوزخ کا خوف ہے، اللہ کا تو نہیں ہے. اور دوزخ تو اللہ کی ایک ادنا مخلوق ہے. اللہ کا خوف یہ ہے کہ اللہ اپنی یاد آپ کے سینوں سے نکال نہ دے، اپنا راستہ آپ کو بھلا نہ دے، آپ کو اپنے راستے کا مسافر رکھے، اپنی محبت آپ کے اندر رکھے تاکہ آپ اللہ کے لیے کچھ سیکریفائز کر سکیں، کوئی قربانی دے سکیں، دوسرے انسانوں کا احترام کر سکیں، دوسروں کی عزت کر سکیں، ان کی ضرورتوں کا خیال کر سکیں، ان کے دکھوں کا مداوع کر سکیں. محبت کو اللہ نے اول رکھا ہر حال میں. پھر اگر محبت اول نہ ہوتی تو اس کے پیارے نبی کا نام رحمت للعالمین ہوتا. نام بھی یہی دیا، صفتیں بھی یہی دی، اور خود کو اپنے لیے اللہ نے رب العالمین کہا، پالن ہار، پالنے والا. تو کیا محبت کے بغیر پالا جا سکتا ہے؟ ایک بکری کا بچہ آپ محبت کے بغیر نہیں پال سکتے. کہاں انسان کی تربیت، اس کو پروان چڑھانا، اس کو زندگی میں کامیاب کرنا، اس کو شادی کی اہلیت حاصل ہو جانا، نئی دنیا وہ پیدا کرتا ہے، یہ سب کچھ محبت کے جذبے ہیں. اور جب آپ
اللہ کو محبت سے دیکھنا شروع کریں گے تو اپنے قریب پائیں گے. ایسے ہی لگے گا آپ کو کہ اللہ کہیں آپ کے آس پاس ہے، کیونکہ جن چیزوں سے خوف ہوتا ہے وہ نزدیک اچھی نہیں لگتی. اگر آپ اللہ کو خوف سے دیکھیں گے تو اللہ آپ کو دور نظر آئے گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور اگر شوق سے دیکھیں گے اور پیار سے دیکھیں گے تو آپ کو اللہ بہت پیارا لگے گا. کیوں؟ یہ بالکل آپ کا وہ اقدام ہوگا جو اللہ آپ کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے. اللہ آپ کو محبت سے پالتا ہے، محبت سے دیکھتا ہے. اور کتنی بڑی بات ہے مالک کی، کتنے لوگ ہیں جو اس کے فرما بردار ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کا شریک نہیں بنا رہے، کتنے لوگ ہیں جو اس کی زمین پہ ظلم کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اس کے کمزوروں پہ بہت بڑی بڑی زیادتیاں کر گزرتے ہیں. اس کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ تم اگر توبہ کرو تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا، میں تواب الرحیم ہوں. اگر محبت سے بھرا ہوا نہ ہو تو یہ کہے میں تواب الرحیم ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں. اور یہاں تک کہتا ہے کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ معاف کر دوں گا. بغیر محبت کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اور آپ یقین کر لیں، جو یہ چاہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھ سے پیار کرے، اس کے دو ہی راستے ہیں. ایک تو اللہ کی مخلوق کا احترام کرو اور ان سے محبت کرو، اور دوسرا جس کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دو. جب آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ بھی آپ سے زیادہ محبت شروع کر دے گا، آپ کو بھی اللہ سے زیادہ محبت شروع ہو جائے گی. پریکٹس اس کو اس طرح کریں تاکہ آپ میں اس کی محبت بڑھتی چلی جائے. آپ کی حیثیت 1 روپے کی ہے یا 1 کروڑ روپے کی، کچھ نہ کچھ روزانہ اس کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دیں. اپنے بچوں کو اسکول جاتے ہوئے پیسے نہیں دیتے، محبت نہ ہو تو دے سکتے ہیں. ان کے جوتے پالش کرتے ہو، ان کے کپڑے صاف کرتے ہو، ان کے دانت صاف کراتے ہو، ان کی صحت کا خیال رکھتے ہو، تو محبت تو تم میں موجود ہے. اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو، اس میں اللہ کو بھی انٹر کر لو کہ جن کو یہ میسر نہیں ہے ان کو یہ چیزیں بہم پہنچانا شروع کر دو، تو تمہاری محبت اللہ کے ہاں کنفرم ہو جائے گی. اور جو اللہ کا محبوب ہے اس کو بھی محبوب کر لو. جب اس کو محبوب کر لو گے تو تم بھی اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے. اللہ نے قرآن میں اس کو واضح کر دیا کہ اگر تم میرے حبیب کی طریقے پر پیروی پر چلو تو میں تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہ معاف کر دوں گا. تو جس سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اللہ اس محبت کو ڈکلیئر کر رہا ہے، آپ بھی اس سے محبت شروع کر دیں، اللہ آپ سے بھی اتنی محبت شروع کر دے گا. تو محبت ہی وہ روٹ ہے، وہ آنکھ ہے جس سے ہمیں اللہ کو دیکھنا ہے.